نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین، ایام فاطمیہ یعنی حضرت سید طیبہ طاہرہ نیرہ منورہ راکعہ ساجدہ حافظہ حفیظہ جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان پر میرے ماں باپ قربان، میری جد قربان، میری آنے والی نسل قربان۔ اللہ رب العالمین نے حضرت شہزادی کونین کو وہ مرتبہ اور وہ مقام عطا فرمایا کہ آپ کے بارے میں آقا کریم جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ، کیا تم اس بات پہ راضی نہیں کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں جنتی خواتین کی سیدہ بنایا؟ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو نبی پاک علیہ السلام نے اپنے جگر کا ٹکڑا کہا، اور یہاں تک فرمایا کہ میں فاطمہ علی حسن حسین جنت میں ایک ہی مقام پہ ہوں گے، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ جس نے ان سے صلح کی یعنی امام حسن حسین علی اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہم سے صلح کی، اس کی میرے ساتھ صلح، اور جس نے ان سے لڑائی کی اس نے مجھ سے لڑائی کی۔ اور ان کی محبت کو تاجدار کائنات جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من احبنی و احب ہذین و اباہما و امہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ، فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی، دونوں سے محبت کی یعنی حسنین کریمین سے اور ان کے بابا علی المرتضی شیر خدا سے اور ان کی والدہ سیدہ خاتون جنت سے، فرمایا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو تمام عالم اسلام کا حضرت سیدہ شہزادی کونین کی عظمت، عفت اور عبادت، پردہ، حیا اور اللہ رب العالمین کے قرب پر اور ان کے مرتبہ و مقام پہ تمام عالم اسلام کا اتفاق ہے۔ کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو آپ سے بغض رکھے، لیکن اس کے باوجود شیعہ لوگ جو ہیں وہ ایام فاطمیہ میں آپ کی محبت کی آڑ لے کر وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر حملہ کرتے ہیں۔ میں نے پچھلے لیکچر میں کتاب دکھائی تھی ملا باقر مجلسی کی بہار الانوار، اور میں نے اس بہار الانوار سے دکھایا کہ اس کے اندر وفات، تاریخ وفات کا کس قدر اختلاف ہے کہ آپ ایک تو اکٹھے ہو کے ایام فاطمیہ کے نام پر یعنی وہ ڈیٹ مقرر کرتے کہ اس ڈیٹ میں حضرت سیدہ خاتون جنت کا انتقال ہوا۔ الحمدللہ اہل سنت کے ہاں تو 3 رمضان المبارک ہے، جس طرح کہ المستدرک کے اندر بھی 3 رمضان المبارک لکھا، اور تاریخ طبری میں بھی ہے، تمام تواریخ میں ہے کہ آپ 3 رمضان المبارک کو آپ کا انتقال ہوا، اور نبی پاک علیہ السلام کے 6 ماہ بعد آپ ان کے وصال کے بعد زندہ رہیں۔ جبکہ شیعہ جو ہے وہ اس میں ملا باقر مجلسی اپنی کتاب کے اندر اتنی گڑبڑ کر رہا ہے کہ خود شیعہ بھی چکرا کے رہ گئے کہ ان میں سے ہم کس کو صحیح مانے اور کس کو صحیح نہ مانے۔ ایک کمنٹ آیا کہ اس نے کہا کہ یہ روایات وفات میں اس لیے اختلاف ہے کیونکہ معصومین خود چاہتے تھے کہ اس میں اختلاف رہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ مجھے یہ بتائیں، امام باقر یہ کہیں کہ اس تاریخ کو انتقال ہوا، امام جعفر صادق کہیں اس تاریخ کو ہوا، پھر امام باقر کہیں کہ اس تاریخ کو ہوا، پہلی تاریخ کے خلاف برخلاف دوسری تاریخ بتائیں۔ مجھے بتائیے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ آپ نے اماموں کی طرف 2 3 زبانیں آپ نے منسوب کر دی کہ ادھر بیٹھ کے وہ کچھ کہتے تھے، ادھر بیٹھ کے کچھ کہتے تھے، ادھر بیٹھ کے کچھ کہتے تھے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، کہیں یہ آیت تم اماموں پر تو نہیں فٹ کرنا چاہتے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب وہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ پھر اس نے آگے کہا تاکہ بی بی کی شہادت کا ذکر زیادہ ہو اور شیعہ لوگ اس ذکر کو نہ بھولیں۔ اگر یہی بات تھی تو حضرات آئمہ بس اتنا کہہ دیتے کہ دیکھو تم سارا سال سیدہ کا ذکر کرو۔ الحمدللہ اہل سنت کے ہاں تو سارا سال ذکر ہوتا ہے، خاندان رسول کا، ازواج رسول کا، بنات رسول کا، نبی پاک علیہ السلام کے پوری نسل اطہر کا سارا سال ذکر ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ 3 کو ہی ہم مناتے ہیں بلکہ سارا سال مناتے ہیں۔ ہمارے مجالس، ہماری محافل دیکھ لیں، محرم الحرام کے اندر بھی ہم ذکر سیدہ خاتون جنت کرتے ہیں، سفر میں بھی، ربیع الاول کے اندر بھی، کیونکہ کسی نہ کسی سید کا جو ہے وہ ہم عرس منا رہے ہوتے ہیں، اور ہر اس سید کے ذکر میں ہم جو آغاز کرتے ہیں وہ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی عظمت اور ان کی نسل کی رفعت میں ہی تو کرتے ہیں۔ پھر کہتا ہے کہ ہم شیعہ لوگ سب روایات کو صحیح مانتے ہیں۔ اگر ساری روایات صحیح ہیں یعنی اماموں کا بیان ہے اور اس کے اندر روایات کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، تو نعوذ باللہ من ذالک آپ پوری دنیا کے سامنے ائمہ حضرات کی ایک زبان یعنی جو کونوا مع الصادقین کے وہ سچے ہوتے ہیں، اس کی آپ نے دھجیاں نہیں اڑا دی۔ قرآن تو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور تم نے روایات کو منسوب کر کے کہا کہ اماموں کے یہ بیان ان کی زبان سے ہی ادا ہوئے ہیں، کیا وہ سچے بنے؟
नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, तुमने तो उनकी तरफ झूठ मंसूब करके उन्हें दुनिया के आगे झूठा पेश कर दिया। आगे लिखता है, मुफ्ती साहब बताओ मुझे शब कदर होती है 21, 23, 25, 27 और 29, ये इख्तलाफ क्यों है? देखिए, शब कदर का जो इख्तलाफ है वो इसलिए है कि हर साल में एक बार वो रात आती है। ये नहीं है कि शब कदर की वो आखिरी अशरे में पांचों रातें ही शब कदर होती है, एक बार आती है बस। जो 21, 23, 25, 27 और 29 रातें हैं, इनमें से अगर 21 को शब कदर इस साल आ जाए, यानी 1445 हिजरी में आ जाए, तो 21 को शब कदर होगी, 23, 25, 27 और 29 को शब कदर नहीं होगी। और अगर 23 को होगी तो बाकी रातों में नहीं होगी, अगर 25 को होगी तो बाकी रातों में नहीं होगी, अगर 27 को होगी तो बाकी रातों में नहीं होगी, अगर 29 को शब कदर है बाकी रातों में नहीं होगी। साल में एक बार ही होती है। लेकिन 11 हिजरी का जमाना हो और हजरत सैयदा खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा का यौम विसाल हो, तो वो कहीं लिखा है 15 दिन, कहीं लिखा है 40 दिन, कहीं लिखा है 6 माह, कहीं लिखा है 75 दिन, कहीं लिखा है 72 दिन, कहीं लिखा है कुछ, कहीं कुछ। क्या नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक सैयदा खातून जन्नत एक साल यानी सन 11 हिजरी में 6-7 मरतबा वफात पाई, नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, कि जो उनके बारे में बेआईन नहीं कहा जा रहा है कि वो इस तारीख को वफात पाई, इसको पाई, इसको पाई, इसको पाई। ये तो नहीं इमामों ने कहा। हाँ, अगर ये होता, आइम्मा ये कह देते, देखो कभी हजरत सैयदा का उर्स इस तारीख को मनाया करो, कभी इस तारीख को, कभी इस तारीख को, कभी इस तारीख को। जिस तरह शब कदर बदलती है तो तुम भी जो है वो अपने इल्जाम बदल लिया करो। ये आइम्मा का फरमान हो तो दिखाइए। फिर कहता है, काश समझिए हमारी तमाम रिवायात में है कि शब कदर से मुराद बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, देखो आइम्मा ने खुद कहा, इमाम जाफर सादिक ने, हमारी वो रवायात अगर तुम्हारे सामने पेश हो जाए जो कुरान के खिलाफ हो तो वो मरदूद है। अब कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस रात को शब कदर का, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, अगर इससे मुराद तुम लेते हो कि वो सैयदा खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा थी, तो आगे तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अमरिन सलाम, हिया हत्ता मतलअल फज्र का, इसका भी तलाक सैयदा पे है। फिर आप देखिए, इन्ना अंज़लनाहु, उसको हमने बेशक उतारा, बेशक हमने इसको उतारा कदर की रात। किसको उतारा? ये किसकी बात हो रही है, किसके नज़ूल की बात हो रही है? क्योंकि लैलतुल कदर से मुराद आपके यहाँ तो सैयदा खातून जन्नत है, तो किस चीज को उतारा था सैयदा खातून जन्नत के यहाँ? जबकि कुरान खुद कहता है, सूरह दुखान की इब्तिदाई आयतें हैं, हामीम वल किताबिल मुबीन, हामीम और किताब मुबीन की कसम, इन्ना अंज़लनाहु, बेशक हमने किताब मुबीन को उतारा फी लैलतिन मुबारकतिन, बरकत वाली रात में, यानी शब कदर में। तो पता चला यहां इन्ना अंज़लनाहु की बात कुरान की बात हो रही है, और हमने उस कुरान को उतारा लैलतुल कद्र में। क्या ये कुरान नबी पाक अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था या सैयदा फातिमा ज़हरा पर नाजिल हुआ था? ये भी आप बताइए, क्योंकि कुरान का नुज़ूल तो हो रहा है इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, जब 40 साल पूरे हो गए थे और 41वां साल शुरू था, और आपके बकौल 5 साल बाद सैयदा फातिमा ज़हरा की विलादत हुई है, 5 साल के बाद वो पैदा हो रही है। पहले जो 5 साल कुरान उतारा जा रहा था वो तो लैलतुल कद्र, यानी आपकी बुरा सैयदा फातिमा ज़हरा पे तो नाजिल नहीं हो रहा था, वो तो आपके बाबा पे नाजिल हो रहा था। खुद बदलते नहीं, कुरान को बदल देते हैं। अब मजीद इख्तलाफात, किस दिन वफात हुई हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा की, मुल्ला बाकर मंजलिसी का और बयान सुनो। अब सुनिए तजादात, अब इसके अंदर जो है वो तजाद क्या है, यानी कहीं कुछ लिखता है, कहीं कुछ लिखता है, कहीं कुछ लिखता है। तो मैं आपके सामने तजाद पढ़ देता हूं। पहला तजाद यह है कि हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा कितना अरसा बीमार रही। तो सफा 201 के अंदर लिखता है कि किताब रोज़तुल वाइज़ीन में मरकूब है कि हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा सख्त बीमार हुई और 40 रोज तक इस मर्ज में मुब्तला रहकर आपने वफात पाई। 40 रोज, यह है सफा 201। अब 196 सफे के अंदर लिखता है हजरत अबू जाफर अलैहिस्सलाम यानी इमाम बाकिर से यह रिवायत भी है कि हजरत फातिमा ज़हरा 15 दिन बीमार रहकर इंतकाल फरमा गए। एक तरफ लिखा 40 दिन और एक तरफ लिखा 15 दिन। अभी और भी सुन लें, 210 सफे के अंदर लिखता है, आप अपने पिदरे बुजुर्गवार यानी नबी पाक अलैहिस्सलाम की वफात के बाद सिर्फ 40 रोज जिंदा रही सैयदा फातिमा ज़हरा। जबकि दूसरी जगह लिखता है 196 सफे के अंदर हजरत अबू जाफर इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम से यह रवायत है कि बाद वफात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा सिर्फ 6 माह जिंदा रही। एक तरफ क्या लिखा, 40 रोज जिंदा रही, दूसरी तरफ क्या लिखा, 6 महीने जिंदा रही, तीसरे तरफ क्या लिखा, 15 दिन जिंदा रही। अब एक और भी रिवायत सुन ले, सवा 220 के अंदर किताब एक ही है और कोई किताब मिली है, यह है मुल्ला बाकर मंजलिसी
جس کی تعریفوں میں پل باندھے جا رہے ہیں، وہ یہ تھا، وہ یہ تھا، شیخ المحدثین، خاتم المحدثین. جب خاتم المحدثین کا یہ حال ہے تو پچھلوں کا حال کیا ہوگا؟ جھوٹ 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 جھوٹ، کذب بیانی کذب بیانی. ایک روایت میں ہے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی وفات 20 جمادی الاخر کو ہوئی، اور روز وفات آپ کی عمر پوری 18 سال تھی، جس میں سے 85 دن وفات رسول کے بعد کے ہیں. یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کتنا عرصہ زندہ رہی؟ 85 دن. ایک دفعہ کیا لکھا؟ 15 دن. ایک طرف کیا لکھا؟ 40 دن. ایک طرف کیا لکھا؟ 6 ماہ. اب ایک اور بھی روایت سن لیں، صفحہ 226 کے اندر لکھا کہ آپ 60 دن زندہ رہیں، یعنی 2 ماہ. یہ 225 سے عبارت شروع ہوتی ہے. لکھا وفات سے قبل آپ کی دعا. کتاب مصباح الانوار میں حضرت ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا صرف 60 دن زندہ رہی. اس کے صفحہ 15 کے اندر، اسی کتاب کے صفحہ 15 میں لکھا کہ آپ اپنے پدر بزرگوار کی رحلت کے بعد صرف 72 دن زندہ رہیں. اور یہ روضۃ الواعظین کی یہ عبارت ہے. اسی صفحے کے آگے لکھا ہوا ہے کہ کافی میں مرقوم ہے. اب وہ کافی جس کی بار بار کہہ رہے ہیں کافی میں کوئی تضاد نہیں، یہ نہیں وہ نہیں، اسی کافی میں مرقوم ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بعثت نبوی کے 5 سال بعد تولد ہوئی، پیدا ہوئی، اور وقت وفات آپ کی عمر 18 سال 75 دن تھی. اپنے پدر بزرگوار کی وفات کے بعد آپ صرف 75 دن زندہ رہی. یہ ہے کتاب ایک. اور کہیں لکھا ہے 40 دن، کہیں لکھا ہے 6 مہینے، کہیں لکھا ہے 85 دن، کہیں لکھا ہے 60 دن، کہیں لکھا ہے 72 دن، کہیں لکھا ہے 75 دن، تو کہیں لکھا ہے 15 دن، کہیں لکھا ہے 40 دن. اب شیعہ بتائیں ان میں سے کون سا بیان معتبر ہے؟ اور سب روایتیں ہیں، کہیں امام جعفر صادق ہے، کہیں امام باقر ہے، اور لکھنے والا ایک ہی ہے، تمہارا ملا باقر مجلسی. تم تو وفات میں بھی اکٹھے نہ ہو سکے، اور باقی جو تمہارے دلوں میں تو کوٹ کوٹ کے صحابہ کرام کا بغض بھرا ہوا ہے، وہ جو چاہو تمہارے ذہنوں میں آتا ہے وہ بک بک کرتے چلے جاؤ. کم از کم حضرت سیدہ کائنات کی جو رحلت کی تاریخ تھی اسی پر اتفاق کر جاتے. اب وفات کس تاریخ کو ہوئی، تاریخ کون سی تھی، یہ بھی اسی سے سن لیں. اختلاف ہی اختلاف. ایک جگہ پہ لکھا صفحہ 211 کے اندر 3 جمادی الاخر 11 ہجری منگل کے دن، اور 219 کے اندر لکھا 20 جمادی الاخر 11 ہجری، اور صفحہ 220 کے اندر لکھا 3 رمضان المبارک 11 ہجری. اب 3 ڈیٹیں آ گئیں، 3 تاریخیں ہیں، 3 جمادی الاخر، 20 جمادی الاخر، 3 رمضان. اب اس میں سے کوئی دن مختص کرو سارے شیعہ مل کے کہ کس تاریخ کو ایام فاطمیہ منانا چاہیے.